رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے. میں سبھی کو اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بے حد شکر گزار ہوں انسیڈنس کا اور خاص کر ڈاکٹر پنکی میڈم کا اور ان کی ٹیم کا, جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کر سکوں. اور ماشاءاللہ میں علیم صاحب کے بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا, صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے دوست ہیں جو میرے ہر فوٹو پہ لائک کرتے تھے. بٹ ابھی وہ ماشاءاللہ تعالیٰ جو ہے مجھے پتا چلا کہ وہ خود بھی جو ہے بہت اچھے موٹیویٹر ہیں اور الحمدللہ میرا بیٹا بھی اس سے کافی فائدہ اٹھایا ہے. اور ڈاکٹر پنکی میڈم کے بارے میں بھی مجھے بعد میں پتا چلا کہ ماشاءاللہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. خیر, آج کا جو ٹاپک ہے ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ باتیں مجھے آپ کو کہنا ہے. میں شارٹ طریقے سے, کیونکہ پہلے سے مجھے بتا دیا گیا کہ 7 منٹ کے اندر مجھے بات کو ختم کرنا ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ 7 منٹ کے اندر کچھ باتیں بول سکوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آج 26 جنوری ہے اور 1950 میں ریپبلک ڈے ہے اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشن بنا, یہ ہمیں پتا ہے. اس وقت ہم جھنڈا لہراتے ہیں اور اس کو سیلیوٹ کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں, مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. ریپبلک کے معنی کیا ہے کہ پبلک سے چنا گیا اور ہمارا جو آقا ہوگا وہ بھی پبلک سے ہی ووٹنگ کا ہوگا. اسی طریقے سے یہاں پر اب کانسٹیٹیوشن جو بنا ہے, جیسا رولز ریگولیشنز ہیں, جیسا رہنا ہے, وہ پبلک کی مرضی سے بنا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ 1950 کے اندر طے ہوا. اب اور ایک مرتبہ جو ہے جھنڈا لہراتے ہیں اور پھر مٹھائی تقسیم ہوتی ہے, وہ 15 اگست 1947 اس کے اندر ہندوستان آزاد ہوا, وہ بھی ہمیں پتا ہے. پہلے یہ پتا نہیں تھا کہ کیوں بانٹتے تھے. ہمیں جب بچے تھے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ 2 مرتبہ ہمیں مٹھائی ملنے والی ہے نا, ایک تو 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری. جب بڑے ہوئے اب پتا چل رہا ہے کہ کیوں مٹھائی بانٹتے ہیں, اس کا ریزن ابھی پتا چل رہا ہے. پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو آزادی ملی, یہ کس سے آزادی ملی اور آزادی کیا ملی, اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے. پہلے ہم بادشاہ کے غلام ہوا کرتے تھے, یعنی ہم اپنی آواز کو کچھ بول نہیں سکتے تھے. جو بادشاہ نے کہہ دیا بس جی حکم میرے آقا چلتا تھا. اس کے بعد ہم نوابوں کے غلام کرنا شروع ہو گئے. پھر ہے نواب, بائے نواب, یہ چلتا رہا. اس کے بعد وہاں سے بولے آسمان سے گرے کھجور میں لٹکے, وہاں سے نکلے برٹش کے غلام بن گئے. اب ہمارے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے طے کیا کہ ہم اس کے بعد کسی کے غلام نہیں بنیں گے, بلکہ ہم شہید ہو جائیں گے یا مر جائیں گے مگر ہم کسی کے غلام نہیں بننے والے اور نہ ہی کسی کے سوچ کے مطابق ہم چلنے والے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فائٹ کرنا شروع کیا. کس کے خلاف؟ غلامی کے خلاف. کس کے لیے؟ خود کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. کیسے فائٹ کی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری اولاد اپنی مرضی سے جیے گی, غلاموں کی طرح زندگی نہیں گزارے گی. اس لیے انہوں نے برٹش سے فائٹ کیا اور اس فائٹ میں مرنے والے کو کہتے ہیں فریڈم فائٹر. اور آج ہمارے بچوں کو جو کانسٹیٹیوشن ملا ہے وہ ایک آزاد کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں اور جو ہے ہم اپنی مرضی سے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے, وہ آزاد ہندوستان ہے. ہاں, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پھر سے غلامی ہو جائے, پھر وہاں سے نکل کے دوسروں کے غلام بن جائے. بٹ میں آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, نالج اور جو ایجوکیشن ہوتا ہے نا, یہ کسی کا غلام بننے نہیں دیتا. جب ہمارے پاس ایجوکیشن اور نالج نہیں رہے گا تو آٹومیٹکلی ہم کسی نہ کسی کے غلام ہم بن جاتے ہیں. تو اس لیے علم کے بارے میں قرآن میں کہا گیا
سب سے پہلی آیت اقرا، تم پڑھو. اب پڑھو کیا پڑھو؟ جس قوم کا سب سے پہلا ورڈ قرآن کا اقرا ہے، اگر وہ نہ پڑھے تو سوچ کے دیکھیے کہ وہ کتنے جاہل لوگ ہوں گے. جس کا سب سے پہلا ورڈ ہے اقرا، پڑھو. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کے خبر کے گڑھے تک تم علم حاصل کرو، انہیں نالج حاصل کرو. اب ہم بھی نالج حاصل کرتے ہیں. وہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے مارکس کے لیے نالج حاصل کرتے ہیں کہ کمپٹیشن کے اندر ہم جیت جائیں، ہمارے مارکس زیادہ آ جائیں، ہمارے اچھے کالج کے اندر داخلہ ہو جائے. مگر جب وہ ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے یا انجینئر بن کے نکلتا ہے، اس کے اندر صرف مارک لسٹ رہتی ہے، مگر اس کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں رہتا، اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا، صرف ایک خالی گھڑا ہوتا ہے، ایک خالی گھڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے، اگر ان کو کہا جائے کہ تم کھانا پکاؤ، شادی ہو کے چلے گی، ساس تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 98% مارکس سے 100 میں سے کھانا کیسا بنانا میں لکھ کے بتا سکتی ہوں. اب ساس بولے گی کہ بھائی اس کو تھوڑی نہ کھائیں گے سرٹیفکیٹس کو، تم کیا کرنا ہے، تم جاؤ پہلے کھانا پکا کے لاؤ. نہیں میرے پاس دیکھیے پروف ہے. سیم اسی طریقے سے آج جتنے ایڈوکیٹس مسلمس ہیں اور زیادہ تر جو لوگ کوئی بھی فیلڈ میں ہو، ڈاکٹرز کی فیلڈ ہو، کوالٹی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، اس لیے معاشرے کے اندر عزت نہیں. یہ کمپٹیشن چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، مگر اس سے نالج حاصل نہیں ہوگا، بلکہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کو اپنے بچوں میں پریکٹیکل ایجوکیشن دیجیے. چھوٹی سی ایجوکیشن دیجیے. بینک کو جانا ہے، جائیے، بولے کہ بیٹا جاؤ بینک کو جاؤ اور بینک کو جو ہے یہ پیسے ٹرانسفر کیا ہو. ایک بار جائے گا، 2 بار جائے گا، ٹائم اس کو پریکٹیکل نالج ملے گی. اپنی بیٹی کو کہو کہ کھانا پکاؤ، 3 دن کے اندر پریکٹیکل اس کو نالج ملے گی. بٹ ہمارا جو مائنڈ رہتا ہے، کیونکہ سسٹم بھی خراب ہے، تو مارکس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے اچھے مارکس لے لیے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی قوم کو فائدہ پہنچے. چاہے آپ ڈاکٹر ہو، چاہے آپ ایڈوکیٹ ہو، چاہے آپ کوئی بھی فیلڈ میں ہو، اگر آپ سے آپ کی قوم کو یا آپ سے آپ کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے آپ کی قوم کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو آپ قوم کے لیے ایک زندہ لاش کے علاوہ کچھ نہیں. ایک چلتے پھرتے لاش ہو. ایک تو لاش ہے جو مرنے کے بعد زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اور ایک لاش ایسے ہے جو صبح و شام گھومتی رہتی ہے، مگر یہ لاش سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا. اب کرنا کیا ہے؟ کرنے کے بہت ساری چیزیں ہیں، مگر کام کیسے شروع ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے شروع ہوگا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. چھوٹا سا ایگزامپل ہے. ایک لڑکا آج سے 6 سال کے پہلے جس کے جیب میں صرف 50 روپے تھے، صرف 50 روپے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ ایک ہوٹل کے سامنے کھڑا ہو کے سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا کروں، کچھ تو مجھے کرنا چاہیے. تو فائنلی وہ ہوٹل کے اندر گیا اور اس نے بولا کہ دیکھیے میں آپ کو کسٹمرز بڑھا کے دوں گا اور پھر آپ مجھے 50% مجھے پیمنٹ دے دینا. بولے کہ ٹھیک ہے. بڑا وہ نہیں چاہتا کسٹمرز کو بڑھانا. تو پھر وہ بندہ کیا کرا، تھوڑا سا لیٹنگ کرا اور ساری چیزیں فوٹو تھوڑا ٹھیک کی، اس کی فوٹو پکڑ کے گوگل میں ڈال دیا. اب اس کے بعد کسٹمرز بڑھنے لگے. اب 6 سال کے اندر جو بندہ جس کے پاس صرف 50 روپے تھے، آج اس کے اندر میں 43,000 ہوٹلز ہیں. وہ بھی انڈیا کا لڑکا ہے، جاپان میں رہتا ہے. وہی ہے اویو، آپ دیکھ سکتے ہیں. چھوٹا لڑکا، سوچ چھوٹی سوچ بڑی. لڑکا چھوٹا، پیسے نہیں ہیں، سوچ بڑی. بات وہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کما لیا اور آج وہ بلینر ہے. 6 سال کے پہلے جس کے پاس 50 روپے تھے، آج وہ بلینر ہے. بات یہ نہیں کہ پیسے کی، مگر اس کے پاس تقریباً 50,000 لوگ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں. سوچ کے دیکھو 50,000 لوگوں کی فیملی کو جو سیلری دے رہا ہے وہ کام. اب ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے کیا معلوم. اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ تو کر. کیا ہے؟ کچھ تو کر. ارے کچھ تو کر. کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کوئی اور شے نہیں، کام کرنا ہی کامیابی.
کیا ہے؟ کام کرنا کامیابی ہے. پہلے آپ اسٹیپ اٹھا کے رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو آپ کے لیے جو ہے لگا دے گا, مگر پہلا اسٹیپ اٹھا کے آپ کو رکھنا ہے. اسی طریقے سے کامیاب مثال میں نے شروع کی, ہمارے پاس رہتا ہے نا تھوڑا سا, کبھی ایک مرتبہ ہم ٹرائی کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم سکسیسفل نہیں ہوتے ہیں, تو وہ ایک بہانہ مرے تک بولتے رہتے کہ میں نے کوشش کی مگر فیل ہو گئے. اچھا, آپ فیل کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی ہار گئی, اب میرے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اچھا, باکسنگ جب کھیلتے ہیں, بچے دیکھے ہوں گے باکسر کو, کہ باکسنگ میں مار کھانا یہ جو ہے ہار کی علامت نہیں ہے, یا باکسنگ میں مار کھا کے گر جانا یہ بھی جو ہے ہار کی علامت نہیں ہے, بلکہ وہ باکسر اگر پھر سے اٹھ کے کھڑ جاتا ہے تو وہ پھر جیت جاتا ہے. اگر وہ باکسر پھر سے اٹھ کے نہیں کھڑا تو وہ ہار گیا. اسی کو توبہ کہتے ہیں. ساری زندگی شیطان آپ کو راستے سے بہکاتا رہے گا. یہ مطلب نہیں کہ آپ نے توبہ کر لیا پھر زندگی میں کبھی گناہ نہیں کریں گے, مگر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے گناہ کر کے توبہ پھر سے واپس نہیں کھڑے ہوئے توبہ کے لیے, سمجھو کہ اس وقت آپ فیل ہو گئے. اب کرنا کیسا ہے, شارٹ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, گول مقرر کریں, ٹارگٹ مقرر کریں. سمجھو کہ فٹ بال میں اگر کھیلنا ہے تو ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ بھائی اس ٹائم کے اندر آپ کو اتنے گولز ڈالنا ہے. تو آپ چاہے ایجوکیشن کی نالج دیکھو بہت ضروری ہے. پورا جو کائنات ہے نا, لوگ آپ کو کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی اگر آپ اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے تو بہت زیادہ گرنے والے ہیں. تو اس بات کو آپ سمجھیے, اور میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی کام کے لیے گول مقرر کریں, ٹائم مقرر کریں, ٹارگٹ مقرر کریں, اور وہ کر کے دیکھیں. ایک مرتبہ دو مرتبہ جو ہے اس میں فیل ہوں گے اور بعد میں اس کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, کچھ باتیں جو آج میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کب ڈیولپ ہوگا, جب آپ اچھے ہندوستانی بنیں گے. آپ کی اکنامی بھی اچھی ہونا چاہیے, آپ کی سوچ بھی اچھا ہونا چاہیے. سمجھو کہ آپ سے آپ کی قوم کو لے کے جانا. کامیاب کیا ہے؟ کامیاب یہ نہیں کہ آپ بھاگ گئے اور جیت گئے, نہیں. یہ بچپن سے ہم بولتے ہیں کہ آپ بھاگو اور ایک جو فرسٹ آئے گا اس کو ہم پرائز دیتے ہیں, یہ موٹیویشن کے لیے ہے. مگر اصل کامیاب کون ہے پتہ ہے؟ جو خود بھی بھاگے اور دوسروں کو بھی لے کے جائے, اور وہ خود بھی کامیاب ہو اور اس سے 10 لوگ اور کامیاب بنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھا, کوشش کرتا ہوں کہ 7 منٹ میرے پورے ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.